ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم شرکائے محفل، عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمت اللہ. مختصر سا خطاب کرنا ہے، وہ بھی خطاب کیا کرنا ہے، مبارکباد دینی ہے ان بچوں کو جن کو اللہ نے قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمایا، ان کے سینوں میں قرآنی انوار کو اللہ نے جمع فرمایا، ان کے سروں پر فضیلت کی دستار آج سجائی جا رہی ہے. ان کو مبارکباد پیش کرنی ہے، ان کے ماں باپ کو بھی، ان کے استاد کو بھی. اور ایک بات عقیدے کی بھی عرض کر دوں گا تو مختصر سا خطاب ہوگا، بعد میں پھر سلسلہ چلتا رہے گا. میں تو دستار کے بعد پھر اجازت لے لوں گا، طبیعت سیٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال خوشی ہے کہ یہاں بچے قرآن پاک کی دولت سے اپنے سینوں کو منور کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں عظیم مقام حاصل کرتے ہیں. دیکھیے ہماری سوچ یہ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی جو بندہ بڑی اچھی گاڑی ہو، اس کی رہائش کے لیے مکان کئی کنالوں میں اس کی کوٹھی ہو، وہ ہم سب میں بہتر ہے، افضل ہے. یا پھر کوئی سرکاری عہدہ ہے اس کے پاس، ہم سمجھتے ہیں وہ اچھا ہے، یا جاگیردار ہے وہ اچھا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں یہ بہتر نہیں، بہتر تم میں وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھتے ہیں وہ اور جو قرآن پڑھاتے ہیں، تم سب میں بہتر افضل اور اعلیٰ وہ ہے. ظاہر ہے نبی پاک کا فرمان حق ہے، بہتر حق میں وہی ہیں جن کو اللہ نے یہ توفیق بخشی، قرآن پڑھا ہے اور قرآن پڑھا رہے ہیں. اور ان حافظ بچوں کے ماں باپ کی فضیلت وہ بھی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا البس والداہ تاجا، قرآن کے حافظوں اور قاریوں کے ماں باپ دونوں کو میدان قیامت میں ایک چمکتا ہوا نورانی تاج پہنایا جائے گا. البس والداہ تاجا، کیسا تاج ہوگا؟ ضوء احسن من ضوء الشمس، اس کی چمک دمک اور شعاع اور نورانیت اور روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگا. وہ بھی یہ سورج نہیں جو کروڑوں میل دور ہے. نبی پاک نے فرمایا لو کانت فی بیوتکم، اگر یہ سورج تم میں سے کسی کے گھر کے اندر آ جائے
اس وقت جتنی روشنی اس گھر میں اس سورج کی ہوگی اس سے زیادہ روشنی اس تاج کی ہوگی جو قرآن کے قاریوں کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا میدان قیامت۔ دیکھو قیامت میں تاج پہنا ہوا ہو، لوگ کہیں گے واہ ہوگا شاید کوئی نبی ہیں، جواب ملے گا نہیں، نبیوں کا مقام ان سے بڑا اونچا ہے، یہ نبی نہیں۔ پھر کوئی صحابی ہیں، جواب ملے گا نہیں، صحابیوں کا مقام بھی بڑا اونچا ہے۔ یہ پھر کون سے قرآن کے حافظ اور قاری ہیں، ان کا بھی مقام اونچا ہے۔ یہ ان کے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ قاری بنایا تھا، تو ان کے ماں باپ کو بھی مبارک ہو گئی۔ اور یہ جو بچے قرآن پاک پڑھا ہے ان کو ایک مشین مل گئی نیکیاں کمانے کی۔ جب چاہا باوضو ہو کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے باوضو ہو کے قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے، نیکیوں کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، ایک حرف پر۔ پورے سپارے اور پوری سورت کی بات نہیں کر رہا، پورے رکوع کی بھی بات نہیں کر رہا، پوری آیت کی بھی بات نہیں کر رہا، پورے مکمل لفظ کی بھی بات نہیں کر رہا، حرف۔ یہ جو الف ب ت سے حرف ہوتے ہیں نا، سکول میں الف ب ت سے پڑھاتے ہیں، قاری صاحب الف با تا سا پڑھاتے ہیں، ان حرفوں کی بات کر رہا ہوں۔ حدیث میں ہوا ان میں سے ایک ایک حرف قرآن کا 10 نیکیاں اس پر ملے۔ قرآن پڑھنا شروع کیا، ایک ایک حرف زبان پہ آتا گیا، 10 نیکیاں اللہ کی طرف سے ملتی گئی۔ اور قرآن پاک کے کل حرف کتنے ہیں؟ 3,21,267، 3,21,267، 3,21,267 حرف ہیں کل قرآن پاک کے۔ بسم اللہ کی بے سے لگ کے والناس کی سین تک 3,21,267 حرف۔ تو صرف ایک دفعہ اگر کوئی قرآن پڑھے شروع سے آخر تک، صرف ایک دفعہ قرآن کی تلاوت مکمل کی، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملی، تو ایک دفعہ قرآن پڑھنے والے کو 32,12,670 نیکیاں مل گئی۔ 32,12,670 نیکیاں، یہ کم از کم حدیث میں ہے، کم از کم ہر حرف پر 10 نیکیاں، اور اللہ اگر راضی ہو جائے تو 700 گنا ثواب بڑھا دیتا ہے، 700 گنا۔ اور اگر یہ 700 گنا ثواب بڑھ جائے، اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے رب ان بچوں پر راضی ہو کے ثواب 700 گنا بڑھا دے گا۔ 700 گنا بڑھ جائے تو پھر صرف ایک دفعہ قرآن پاک پڑھنے والے کو کتنی نیکیاں مل گئیں؟ 2,84,68,69,000 نیکیاں مل گئیں، صرف ایک دفعہ پڑھا۔ تو یہ جو قرآن کے حافظ اور قاری بنتے ہیں، کیا یہ صرف ایک دفعہ پڑھنے سے حافظ بن جاتے ہیں؟ ایک ایک آیت کو پتہ نہیں ہزاروں بار یہ پڑھتے ہیں۔ وہ بچے جو قرآن کے حافظ ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے یا ان کے استاذ کو پتہ ہے، ایک ایک آیت کو 1000 بار پڑھتے ہیں۔ روزانہ سبق یاد کرنے کے لیے آج سبق دیا استاذ نے، کل تک وہ اس کو یاد کرتا رہے گا پتہ نہیں کتنے 100 بار، پھر آئے گا سنائے گا دوسرے دن کوئی ایک زبر زیر کی بھی غلطی آ گئی، استاد نے کہنا ہے بیٹا نہیں سبق کچا ہے، کیونکہ یہ کوئی تاریخ جغرافیہ کی کتاب تو نہیں نا کہ غلطی بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، یہ تو کلام اللہ ہے۔ ایک زبر زیر کی یا شد مد کی بھی غلطی ہوئی تو قاری صاحب نے استاد صاحب نے کہنا بیٹا وہاں بیٹھو، اس کو 50 دفعہ کہو پھر میرے پاس آؤ۔
پھر سبق سنا دیا یاد کر کے پیچھے سے منزل، تو یہ یوں جا کے ہزاروں بار پڑھتے ہیں تب جا کے حافظ بنتے ہیں۔ تو ہزاروں بار تو اس کو چھوڑو، کم از کم اگر 100 بار بھی لو، کم از کم، کہ جو بچہ قرآن کا حافظ بنا ہے کم از کم اس نے 100 بار پورے قرآن کو پڑھا ہوگا، تو 100 بار اگر پورا پڑھا ہے تو اب نیکیاں اربوں سے خربوں میں شامل ہو گئی۔ اب نیکیاں ہو گئی 2 خرب 24 ارب 88 کروڑ 69 لاکھ نیکیاں۔ کیوں جی کتنے امیر ہو گئے یہ بچے، رب کریم کی بارگاہ سے کتنا ان کو خزانہ مل گیا۔ اور ان بچوں کے ماں باپ کو تو میں نے شاباش بھی دے دی اور مبارکباد بھی دے دی نا، پوری فیملیوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جس فیملی کا کوئی بچہ قرآن کا حافظ بنا ہے اس پوری فیملی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ بھی حدیث کی روح سے، سنا میں ساری حدیثیں ہی رہا ہوں، حدیث کی روح سے جس بچے کو اللہ نے قرآن پاک کا حافظ بنایا، میدان قیامت میں رب کریم فرمائے گا تو خود بھی جنتی ہے، جنت میں جا اور اپنی فیملی کے 10 ایسے بندے جو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جانے کے لائق ٹھہرے ہیں، بد عملی کی وجہ سے ترازو پر ان کی نیکیاں تھوڑی ہو گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، ان کو جہنم میں جانا ہے، ایسے 10 بندے اپنے خاندان کے، ان کی سفارش کرنا تیرا کام ہے، تیرے ساتھ ان کو جنت میں بھیجنا یہ میں رب کا کام ہے۔ تو پوری فیملیاں مبارکباد کی لائق ہو گئی۔ رہ گیا استاذ، تو ظاہر ہے ایک شاگرد کا اتنا ثواب ہے تو استاد کو تو ہر شاگرد جتنا ثواب ملے گا نا، کتنے اس نے حافظ بنائے ان سب کو اتنے سے ضرب دے دو، اتنا نیکیاں ان کے حافظ استاد کو حافظ کے استاد کو ملے گی۔ تو یہ بچے مبارکباد کے لائق ہو گئے، ان کے ماں باپ بھی، استاد بھی، خاندان بھی۔ اب عقیدہ سن لو، ایک عقیدہ بیان کرنا ہے اور اس کے بعد پھر دستار فضیلت۔ عقیدہ یہ ہے رب کریم نے انسان کو پیدا کیا، سب کا خالق وہ ہے، مخلوق ہونے میں ہم سارے برابر ہیں، میں بھی اسی کی مخلوق ہوں، آپ بھی اسی کی مخلوق ہیں، مومن بھی اسی کی مخلوق ہے، کافر بھی اسی کی مخلوق ہے، نیک بھی اسی کی مخلوق ہے، بد بھی اسی کی مخلوق ہے۔ جناب سب کا خالق وہ، لیکن مخلوق ہونے میں برابر ہیں، درجوں میں برابر نہیں، اللہ نے درجے الگ الگ رکھے۔ تو وہ درجات اول سے لے کر کے آخر تک، ایک ادنا سے لے کر کے انتہا تک، یہ میں نے بتانا ہے آپ کو، بلکہ آپ سے لفظ افضل کہلوانا ہے۔ یہ کوئی چند منٹ کی بات ہوگی، ایک مرتبہ سے ایک عقیدہ بیان کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگ جائیں گے اس عقیدے پر، اس کے بعد کتاب ختم۔ تو آپ سب کو یہ عقیدہ مبارک ہو جو سنانے لگا ہوں، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں بھی منظوری ہوگی، قیامت میں کامیابی ہوگی، نیکیوں والا ترازو وزنی ہوگا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے محبوب کے صدقے میں جنت میں جائیں گے۔ تو دیکھیے اللہ نے مرتبے کس طرح رکھے۔ عام مخلوق سے انسان افضل ہے، اشرف المخلوقات کہتے ہیں، لیکن پھر انسان بھی آپس میں برابر نہیں۔ کافر انسان سے مومن انسان افضل کہتے چلو، کافر انسان سے مومن انسان، پھر گناہگار مومن سے صالح مومن، صالح سے شہید، شہید سے متقی، متقی سے مجتہد، مجتہد سے اوتاد، اوتاد سے ابدال، ابدال سے کتب، کتب سے قطب الاقطاب،
قطب الاقطاب سے غوث، غوث سے غوث اعظم، غوث اعظم سے تابعی، تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کا تو دیدار نہیں کیا لیکن کسی صحابی کو دیکھ لیا، اب سارے ولیوں سے وہ اوپر افضل ہو گیا۔ غوث اعظم سے تابعی، تابعی سے صحابی، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے صرف ایک لمحہ رسول اللہ کا دیدار کر لیا، صحابی بن گیا۔ ایک نماز نہیں پڑھی ابھی، ایک روزہ نہیں رکھا جناب، کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا، کعبے کا طواف نہیں کیا، صرف رسول اللہ کو دیکھ لیا ایمان کے ساتھ، تو اب اس کا مقام سارے ولیوں سے اوپر۔ تو تابعی سے صحابی، عام صحابی سے انصار صحابی، انصار سے مہاجر صحابی، پھر انصار و مہاجرین میں سے بیعت رضوان والے، بیعت رضوان والوں میں سے احد والے، احد والوں میں سے بدر والے، بدر والوں میں سے عشرہ مبشرہ، یہ عشرہ مبشرہ 10 صحابی ہیں جی، ایسے پیارے صحابی 10 عشرہ مبشرہ جن کو رسول اللہ نے ایک ہی مجلس میں، ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے جنت کے ٹکٹ عطا فرما دی، ایک محفل میں نام لے لے کے 10 کا نام لیا، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ نبی پاک جنت کے مالک و مختار ہیں، جس کو چاہیں جب چاہیں جنت عطا فرمائے۔ اور وہ 10 صحابہ، وہ حدیث ہی آپ کو سنا دیتا ہوں، اس میں 10 کے نام بھی آ جائیں گے۔ یہ لفظ افضل ذرا یہاں روکیں، اب حدیث سنانے لگا ہوں۔ 10 صحابہ کے نام لے کے رسول اللہ نے جنت کے ٹکٹ بانٹے، تو ہر صحابی کے نام پر سبحان اللہ کہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنت۔ اس حدیث سے ایک اور بھی مسئلہ حل ہو گیا، وہ جو ہم آپس میں رفڑ ڈالتے رہتے ہیں، پہلا نمبر کس کا، دوسرا کس کا، رسول اللہ نے خود ہی نمبر لکھا دیے۔ 10 صحابہ کا نام لیا نمبر وار، ابو بکر فی الجنت، عمر فی الجنت، عثمان فی الجنت، علی فی الجنت، زبیر فی الجنت، طلحہ فی الجنت، عبد الرحمن بن عوف فی الجنت، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنت، سعد بن ابی وقاص فی الجنت، سعید بن زید فی الجنت۔ ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، یہ سارے صحابہ سے افضل اور اعلیٰ، یہ 10 صحابہ۔ تو اب باقی سارے صحابہ سے عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین، خلفائے راشدین میں سے صدیق اکبر، صدیق اکبر سے نبی، نبی سے رسول، رسولوں میں سے اولو العزم، اولو العزموں میں سے جناب خلیل اللہ، اور جناب خلیل اللہ سے محمد رسول اللہ۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت و جماعت کا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قرآن پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ بھولے نہ قرآن۔ تو اب ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، قاری صاحب کی بھی، ان بچوں کو قرآن بھولنے نہ دیا جائے۔ روزانہ منزل کا کوئی نہ کوئی 1-2 سپارے یہ سناتے رہے، پھر رمضان شریف آئے تو تراویح پڑھائیں، کوئی سامع بن جائے، اس طرح بھی قرآن پاک یاد رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔